ابلیسی حملے۔ چاہے کلیسیا میں ہمارا عہدہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں ان کوششوں کے خلاف جو ابلیس ہمیں تباہ کرنے کے لیے کرتا ہے چوکنا رہنا چاہیے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ یہ اصول در حقیقت یسوع اور پطرس کے درمیان ہونے والے ایک بہت گہرے مکالمے سے لیا گیا ہے۔ اب جب آپ پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا تو آپ یہ جانیں گے کہ دوسرے بھی سن رہے تھے، لیکن یسوع براہ راست پطرس سے بات کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر یہ اس کے متعلق تھا جو عید فطیر کے کھانے میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ اسی دوران کسی وقت ہوا۔ میں اسے ایک گہرا مکالمہ کہتا ہوں۔ لوکا کی معرفت انجیلی بیان اس کے 22ویں باب کی 31ویں آیت میں اس کا آغاز ہوتا ہے، شمعون شمعون دیکھ۔ اب میں یہاں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پطرس کو پڑھتے ہیں اور نئے عہد نامہ میں پولس رسول کے متعلق بہت کچھ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا اصل نام شمعون ہے، لیکن یسوع نے اس کا نام تبدیل کر کے پطرس رکھ دیا۔ اور اکثر اوقات جب یسوع نے پطرس کو کچھ ایسا کہنا ہوتا تھا جو اس کے لیے سننا بہت ضروری تھا تو اس کے اصل نام سے اسے پکارتا تھا، اور یہاں وہ 2 مرتبہ اسے پکار رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، شمعون شمعون دیکھ، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ میں تمہارے دل کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، میں جانتا ہوں کہ تم وفادار رہنا چاہتے ہو، لیکن پطرس تم اپنے ہی دل کو نہیں جانتے اور نہ اس بات کو کہ کیا کرنے والے ہو اور نہ ہی اپنی کمزوریوں کو۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگ جنہیں شدت سے ضرورت تھی کہ کوئی ان کی رہنمائی کرے، اور میں نے تجھے ان کا سربراہ بنایا ہے۔ اور پطرس کا جواب سنے۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا، وہ حیران ہے، وہ دفاع کرنے لگا، اے خداوند، تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ اور میرے خیال سے اس کا واقع یہی مطلب تھا، مجھے یقین ہے کہ اس کا یہی مطلب تھا۔ اور یسوع نے کہا، اس نے کہا، اے پطرس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا۔ اب اس بات کی اہمیت کو واقعی سمجھنے کے لیے آپ کو اس موقع میں واپس جانا ہوگا جب یسوع پہلی مرتبہ پطرس کو ملا، اور یہ ہمیں یروشلم کو لے جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یسوع گلیل میں آیا، اس سے پہلے کہ یسوع نے اپنے پیچھے چلنے کے لیے لوگوں کو چنا اور انہیں ماہی گیری کا کاروبار چھوڑنے کو کہا۔ شاید تقریباً 6 مہینے پہلے یسوع نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور پطرس اور اندریاس نے اپنی کشتیاں زبدی کے حوالے کی۔ انہوں نے ماہی گیری کا کاروبار چھوڑا اور یعقوب اور یوحنا کے ساتھ آئے اور یسوع کے پیچھے چل دیے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں واپس جائیں تو آپ کو ایک واقعہ ملے گا، وہ واقعہ، اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کسی طرح اندریاس پطرس کا بھائی یروشلم چلا گیا تھا اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پیچھے چل دیا تھا۔ اس نے شاید ماہی گیری کے کاروبار سے چھٹی لی تھی، چونکہ پطرس شاید CEO ہے۔ اس نے کہا، بھائی میں تمہارا بھائی ہوں اور میں یروشلم جا کر پتہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سنا ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہلاتا ہے۔ اور وہ چلا گیا اور اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیروی شروع کر دی، اور میرے خیال سے پطرس اس کے بارے میں بہت پریشان تھا اور اسے دیکھنے کے لیے گیا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کسی بدعت میں پڑ گیا ہے، کیونکہ فریسی اور دوسرے مذہبی رہنما واقعی یوحنا کو رد کر رہے تھے۔ لیکن دھیان کریں کہ جب پطرس اس کو دیکھنے گیا تو کیا ہوا۔ اب یہ گلیل کے سمندر سے 100 میل دور ہے۔ اندریاس اب تک یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد بن چکا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 40ویں آیت میں، ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ میرے خیال سے دوسرا شخص شاید فلپس تھا، جو کہ کہانی کے بعد میں آتا ہے۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یروشلم میں کسی جگہ اندریاس جانتا تھا کہ پطرس وہاں ہے، اور اس نے اسے ڈھونڈ لیا اور اس نے کہا، آؤ آؤ پطرس، تمہیں اس شخص سے ملنا ہوگا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، کبھی پہلے اس سے نہیں ملا تھا، کبھی پہلے اس سے نہیں ملا تھا، اور کہا تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔
کیفا در حقیقت ارامی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ چٹان ہے۔ یونانی میں یہ پیٹروس ہے جس کا ترجمہ چٹان بھی کیا گیا ہے، اور یہاں وہ اسے چٹان کہتا ہے، ایک بہت خاص شخص۔ اب پطرس بالکل بھی اسے سمجھ نہیں پا رہا، لیکن کہانی میں اس مقام پر وہ بالکل ایک حد تک سمجھ گیا کہ یسوع اسے کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے وہ اس بات سے بہت خفا ہوا جب یسوع نے کہا کہ تو مجھے دھوکہ دے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا خداوند میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، جب باقی سب آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اب ویسے میں آپ کو صرف ایک مشاہدہ پیش کرتا ہوں۔ جب آپ اناجیل پڑھتے ہیں، چاروں اناجیل میں پطرس کا نام تقریباً 200 مرتبہ لیا گیا ہے، یوحنا کا نام 50 مرتبہ لیا گیا ہے، کیونکہ یہ بائبلی کہانی کا حصہ ہے۔ اس کہانی کا بیان ہونا کہ خدا ان آدمیوں کی زندگیوں میں کیا کر رہا ہے۔ یعقوب کا نام یوحنا کا بھائی تقریباً 20 بار لکھا گیا ہے، اور بالکل اناجیل میں بھی اس کا ذکر اتنی مرتبہ نہیں کیا گیا، لیکن جب اس کا ذکر آیا ایک موقع پر اسے گرج کے بیٹے کہا گیا، اور بالکل دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس کی زندگی واقعی تبدیل ہو گئی تھی تو وہ پہلا شخص تھا جس نے مسیح کے لیے اپنی جان دی۔ ہیرودیس کے ہاتھوں سر قلم کروا دیا گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پطرس جانتا ہے کہ یسوع اسے ایک اہم مقام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ پوری طرح سے اسے نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اب بھی بادشاہت میں اپنے مقام کو لے کر الجھا ہوا ہے۔ متی میں پطرس کے اس جرأت مندانہ بیان پر غور کریں۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے۔ اس نے یہ شاید اوپر کمرے میں کہا، اس نے یہ شاید گتسمنی باغ کی طرف جاتے ہوئے کہا، لیکن یسوع نے یہ کہا، اور اس نے کہا کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ یہ حوالہ پرانے عہد نامے سے لیا گیا ہے۔ لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ اور ویسے جب وہ گلیل کو کہتا ہے، اس بات کو اسی طرح اپنے ذہن میں نقش کر لیں، کیونکہ یہ پطرس کے حوالے سے اہم ہے۔ جی اٹھنے کے بعد پطرس نے جواب میں اس سے کہا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ اب دوسرے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت سنجیدہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ چیخ رہے ہیں، شاید پطرس کی آنکھوں میں آنسو تھے یا پھر غصہ۔ اور پھر یسوع جواب دیتا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا، کیونکہ وہ بھی سن رہے تھے۔ لیکن یہ ہوا، یہ پطرس کے ساتھ ہوا، اور میرا ماننا ہے کہ اس کا ہر لفظ سچا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ابلیس کس طرح اس کی زندگی پر اثر انداز ہوگا، اور اس لیے یسوع نے کہا، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ ان دوسرے لوگوں کو تیری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو یہاں آپ اصول سے حاصل ہونے والا سبق دیکھتے ہیں۔ چاہے کلیسیا میں ہمارا عہدہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں ان کوششوں کے خلاف جو ابلیس ہمیں تباہ کرنے کے لیے کرتا ہے، چوکنا رہنا چاہیے۔ اس نے یہ پطرس کے ساتھ کیا۔ بے شک اگر ہم اسے موقع دیں تو وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا، اور خاص طور پر پطرس کے ساتھ ایسی صورتحال میں، کیونکہ یسوع اسے خاص چٹان بننے کے لیے تیار کر رہا ہے جس پر وہ کلیسیا کی بنیاد ڈالے گا، اور کلیسیا میں ایک بہت اہم چٹان ہوگا۔ تو غور و خوض کے لیے سوال ہے، یسوع کی دعا کا جواب پطرس کو کیسے حاصل ہوا؟ یسوع نے کہا، میں نے تیرے لیے دعا کی۔ اب یسوع کی موت کے بعد، دھوکے کے بعد، اور پطرس جب مرغے نے تیسری مرتبہ بانگ دی، میرا مطلب ہے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ باہر گیا اور زار زار رویا، اور پھر وہ پیچھے گیا ایک طویل سفر کیا، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس سے بہت شرمندہ تھا۔ لیکن یسوع کو صلیب دی گئی، وہ زندہ ہوا۔ وہ اس گھر میں ان 3 آدمیوں کو دکھائی دیا جہاں توما موجود نہیں تھا، اور ایک ہفتے بعد تک اس نے یقین نہ کیا کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور اس نے کہا، توما میں یہاں موجود ہوں، میرے ہاتھوں اور میری پسلی کو دیکھ۔ توما نے کہا، جب تک میں اس کے زخم دیکھ نہ لوں میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد چیزیں بہت مشکل ہو گئیں۔ یروشلم میں حالات بہت برے تھے۔ تو پطرس نے کہا، میں گلیل کو واپس جا رہا ہوں۔ وہ ایک گروہ کی شکل میں تھے، اور وہ سب گلیلی تھے۔
اور وہ شاید پیچھے گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے پیچھے گئے، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے 21ویں باب میں ہم انہیں گلیل میں واپس پاتے ہیں، جہاں پطرس نے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہاں زیادہ تر کون تھا۔ وہاں پطرس تھا، یعقوب اور یوحنا وہاں تھے، وہ زبدی کے بیٹے تھے، توما وہاں تھا، نتنیل وہاں تھا، اور وہاں 2 اور شاگرد تھے جو شاید اندریاس اور فلپس تھے۔ تو یہاں 11 میں سے 7 موجود تھے، اور پطرس نے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ بے شک آپ واقعہ جانتے ہیں اس طور سے کہ وہ وہاں موجود تھے، اور یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا۔ بس یسوع نے ان سے کہا بچوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ صبح ہوتے ہی انہوں نے کہا ہم نے ساری رات جال ڈالا مگر کچھ نہیں پکڑا۔ اور بے شک اس نے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو، جو کہ ایک ایسی چیز تھی جو اس نے انہیں 3 سال پہلے کرنے کو کہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اور جب انہوں نے دہنی طرف جال ڈالا، مچھلیوں کی کثرت سے کھینچ نہ سکے۔ پطرس جان گیا کہ یہ یسوع ہے، وہ کنارے کی طرف بھاگا۔ یسوع نے پہلے ہی کوئلوں پر مچھلی رکھی ہوئی تھی، اور وہ کنارے پر اس تیاری کو دیکھ رہے ہیں۔ یسوع نے پطرس کی طرف دیکھا، اور یوحنا کی انجیل کے 21ویں باب میں ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اور یہ دلچسپ ہے کہ وہ کہتا ہے اے شمعون یوحنا کے بیٹے، اس کے پرانے نام سے پکارتا ہے، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اب یہ ایک بحث ہے کہ کیا یسوع مچھلی اور جال کے متعلق بات کر رہا ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں یہ سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے، یہ دوسرے آدمی ہے، کیونکہ اس نے کہا اگر سب تجھے چھوڑ دیں تب بھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سادہ الفاظ میں وہ یہی کہہ رہا تھا، اور لکھا ہے ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا۔ برے کون ہیں؟ یعقوب، یوحنا، نتنیل، وہ ابھی بھی برے تھے اور انہیں رہنما کی ضرورت تھی۔ اور دوسری مرتبہ 16ویں آیت میں اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے، تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ سادہ الفاظ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ دوسرے الفاظ میں ایسے برے ہیں جنہیں بھیڑیں بننے کی ضرورت ہے، جو کہ سمجھدار ہوں اور انہیں رہنما کی ضرورت ہے، اور میں نے تمہیں ان کا رہنما بننے کے لیے چنا ہے۔ اور پھر تیسری مرتبہ 17ویں آیت میں اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس نے کہا اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں 3 مرتبہ آپ کا انکار کروں گا۔ آپ نے 3 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ کیا میں آپ سے محبت رکھتا ہوں؟ آپ سب جانتے ہیں۔ میرے خیال سے وہ دلگیر اور شرمندہ تھا۔ اس نے کہا اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا، میری بھیڑیں چرا۔ دیکھیں پطرس ایک بہت اہم سبق سیکھ رہا تھا کہ اگر وہ بڑا بننا چاہتا ہے تو اسے سب کا خادم بننا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، لیکن ابلیس ہمیں الجھانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ اصول ہے، میں اسے دہراتا ہوں، چاہے کلیسیا میں ہمارا عہدہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو۔ اور میرا یقین کریں کہ پطرس ایک بہت اہم درجے پر تھا، لیکن ہمیں ان کوششوں کے خلاف جو ابلیس ہمیں تباہ کرنے کے لیے کرتا ہے چوکنا رہنا چاہیے۔ لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے بھی دعا کی ہے۔ خدا کا شکر ہو۔